الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معزز و مکرم قابل احترام مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز پیارے دوستو، آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علماء کی کمی کا ذمہ دار کون. سامعین حضرات، دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے نوازا ہے، لیکن رب کائنات کی حقیقی نوازش اس پر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دین سے نوازا ہو. حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سامعین کرام، علماء کا مقام، علماء کی شان اور ان کی رفعت کا کیا کہنا. ان کے لیے تو نبیوں کے امام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، نزل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے رسول کے ساتھ ساتھ عالم دین کی بھی بات ماننے کا حکم دیا ہے. دلیل مانگے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لیکن آج ہم اپنے سماج، معاشرے اور سوسائٹی پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جن علماء کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. آج ہماری سوچ اس قدر گر گئی ہے کہ ہم علماء کرام کو کچھ نہیں سمجھتے، ان پر الٹے سیدھے تبصرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو غلاموں سے بدترین سمجھا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سنیے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان. نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات اسفان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. انہوں نے کہا آپ نے اہل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ابن ابزا کو. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلام میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر نے کہا انہ قاری لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض. پھر کہا خبردار، تمہارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے. اور کرو، افسوس کی بات ہے آج ہماری نظروں میں علماء کا کوئی مقام نہیں ہے. تمام سامعین حضرات، ہر سال فارغین مدارس یعنی عالم بننے والوں کی تعداد ہزاروں سے زائد ہے، لیکن ان میں سے کوئی 10% اونلی 10% عالم دین ہی درس و تدریس اور امامت و خطابت سے جڑتے ہیں، باقی کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ جب ہم اس مسئلے پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے علماء کی قدر و منزلت کو بھلا دیا، ان کی حیثیت کو ایک عام مزدور کے برابر رکھا ہے. حالانکہ یہ وہی عظیم ہستیاں ہیں جو ہماری دین اور دنیا کی حفاظت کی ضامین ہے، جو ہماری نمازوں اور دیگر عبادتوں کی درست کی وجہ ہے، جو ہماری عقائد کی اصلاح کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں، جن کے بغیر نہ تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، جن کے بغیر نہ تو ہماری جنازے کی نماز ہو سکتی ہے. آخر ہمارا طریقہ کار علماء کے ساتھ اسی طرح رہا تو آئے دن علماء کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. اور یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا نہ ہماری عبادتوں کی درستی کرنے والا کوئی باقی رہے گا، نہ ہی ہماری دین اور دنیا کو سنوارنے میں کوئی مددگار رہے گا. لہذا تمام حضرات
ذمہ داران اور بلکہ ملت کے ہر ایک فرد کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ عزت نفس کا معاملہ کیا جائے اور عالم دین کی حیثیت سے ان کی تقرری کی جائے، نہ کہ ایک عام مزدور کی طرح، تاکہ ان کا مقام، ان کی شان پہچانی جائے اور وہ بھی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے اور آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر دل کھول کر علم حاصل کر سکے۔ آمین۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعائیں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔